فیکٹزم کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو اس دنیا نے جیسے ہی ازل کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اسے ابدی سفر کا بھی حکم ہوگا اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے جس کا قائم ہونا برحق ہے۔ قرب قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے ان میں سے تو بہت سی نشانیوں کا ظہور موجودہ دور میں ہو رہا ہے، جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر انسان کا عمارتیں قائم کرنا، گھر گھر میں ناچ گانا، ماں باپ کا تقدس ختم ہو جانا، بے حیائی کا عام ہونا، زمین اور جائیداد کی خاطر بھائی کا بھائی کو قتل کرنا اور بہت کچھ موجودہ وقت میں ہر طرف عام نظر آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کی تین بڑی نشانیاں جن کے بعد قیامت کا جلد قائم ہونا برحق ہے وہ دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کا خروج اور دبۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ دوستو یہ وہ تین بڑی نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت قریب آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ساری نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، اور ان نشانیوں میں سے چند یہ بھی ہوں گی کہ سورج مغرب سے نکلے گا، ہر طرف دھواں ہوگا اور ایک جانور زمین سے نکلے گا جو باتیں کرتا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ دوستو دجال اور یاجوج ماجوج پر تو ہر سو بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن تیسری نشانی یعنی دبۃ الارض وہ نشانی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، دبۃ الارض عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بیٹھ کر چلنا، یعنی سمجھ لیں کہ چھپکلی کی طرح چلنا، یا پھر اس کے معنی زمین سے نکلنے والی چیز کے بھی کیے جاتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اسے دبہ کہا جاتا ہے۔ اگر پورا لفظ دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے زمین سے نکلا ہوا جانور، یعنی دابۃ الارض وہ جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا۔ اس کے بارے میں قرآن میں سورۃ نمل میں اللہ بیان کرتا ہے، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس آیت سے یہ تو واضح ہے کہ اس جانور کا نکلنا برحق ہے اور قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا۔ یہ جانور کیسا ہوگا اور کیا کرے گا اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے متعلق بیان کی جانے والی احادیث کے مطابق یہ جانور تب نکلے گا جب لوگ دین حق چھوڑ بیٹھیں گے اور اللہ کی آیات اور احکامات کو مکمل طور پر بلا دیں گے، اور سرکشی اپنے عروج پر ہوگی اور ہر طرف کافریت کا منظر ہوگا۔ اس وقت اس جانور کی آمد ہوگی۔ یہ کسی جانور کے پیٹ سے نہیں نکلے گا بلکہ کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنا سر مٹی سے جاڑتا ہوا مسجد حرام میں لوگوں کو دکھائی دے گا، اور پھر حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ اس کے زمین سے نکلنے کی رفتار بالکل کسی تیز رفتار گھوڑے جیسی ہوگی، اور یہ اس قدر بڑا ہوگا کہ 3 دن کے اندر بھی اس کا صرف تیسرا حصہ ہی زمین سے نکلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس جانور کے بال اور داڑھی ہوگی اور دم نہیں ہوگی۔ حضرت زبیر کے مطابق یہ بیل کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، سینہ شیر جیسا ہوگا، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، ہاتھی جیسے کان ہوں گے اور بلی جیسی کمر ہوگی، اور اونٹ کی مانند لگے گا، اور ہر 2 جوڑوں کے درمیان 2 گز کا فاصلہ، اور اس کے جسم میں بہت سے رنگ ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس کے سینگ ہوں گے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، یعنی اس قدر بڑا ہوگا کہ سینگوں کے درمیان بہت فاصلہ دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ سینگ کسی موٹے نیزے کی مانند ہوں گے۔ اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ کا عصا جس سے وہ مومنوں کے چہروں کو منور کرے گا اور انہیں جنت کی بشارت دے گا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس سے کافروں کے ماتھے پر سیاہ مہر لگائے گا اور انہیں جہنم کی نوید دے گا، اور پھر کلام کرے گا اور کافروں سے کہے گا کہ تم لوگ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 3 بار یہ الفاظ کہے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رینگتا ہوا جانور نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ پہلے شام پہنچے گا، وہاں ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، وہاں سے پھر مکہ پہنچے گا، اس کے نکلتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور پھر کافر مومنوں سے اور مومن کافروں سے کہے گا تو نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ ہر زبان پر اسی کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی اور لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ دوستو بعض مورخین کے مطابق موجودہ دور میں جینیاتی طور پر بنائے گئے جانور بھی اس جانور کا روپ ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں مصنوعی ذہانت کا ہر طرف چرچا اور اس پر مختلف قسم کی بحث بھی ہو رہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مستقبل قریب ہے
جب مصنوعی ذہانت اس قدر عروج پر پہنچ جائے گی تو اس کے نتیجے میں بننے والے جانور اپنے ارادے سے چلنے لگیں گے اور کسی بھی قسم کے سسٹم کے زیر اثر نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے بارے میں فی الحال صداقت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ جانور زمین سے نکلے گا اور وہ زمین عرب میں ہوگی، اسی لیے ان نظریات کو فی الحال ایک مفروضہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان تمام نشانیوں کا ذکر قرآن میں اس لیے آیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی ذات سے انکاری کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے اور وقت کی ڈیل ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور توبہ کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔